رب کریم وہ ذات ہیں جو آنکھوں سے کی بھی خیانتوں کو بھی بہتر جانتے ہیں، ہمارے دلوں میں جو وسوسے جو نیتیں ہوتی ہیں ان کو بھی بخوبی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان عظیم ہے کہ وہ ہمارے گناہوں سے چشم پوشی کرتے ہیں۔ ہم ہر وقت لوگوں کی غیبتیں، ان کی پیٹھ پیچھے ان کے متعلق اپنی مرضی سے ان کے متعلق کچھ کہتے ہیں، اپنے دوستوں اپنے رشتہ داروں کے متعلق اپنے عزیز و اقارب کے متعلق ہم کچھ نہ کچھ ہمیشہ کہتے رہتے ہیں، جبکہ ان سے ہمارا کوئی واسطہ بھی نہیں ہوتا، لینا دینا بھی نہیں ہوتا، صرف اپنی خواہش کی وجہ سے ہم اس میں اچھائی اور برائی تلاش کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا ظلم ہوتا ہے جو انسان اپنے اوپر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عیبوں پہ ہماری نیتوں پہ پردہ ڈال دیتے ہیں جیسے رب کریم نے دیکھا ہی نہیں، اور دنیا پہ اس کو عیاں نہیں ہونے دیتے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا کرم ہے انسانیت پر اللہ تعالیٰ کا۔ اگر ہمارے اعمال ہماری نیتیں ہم جو اپنے دوستوں کے متعلق دل میں سوچتے ہیں، رشتہ داروں کے متعلق سوچتے ہیں، یا جن سے ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے ان کے متعلق ہماری رائے ہوتی ہے، وہ زہر ہو جائے تو جینا بہت مشکل ہے۔ اور ہمارے اعمال جو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں ان پہ پردہ ڈال دیتے ہیں۔ شکر ہے اس ذات کا کہ اس نے ہمیں پریشانیوں، رسوائیوں، شرمندگی سے بچا کے رکھا۔ درود و سلام اس ذات اقدس پہ جو رحمت للعالمین بن کے آئے۔ میں کیوں نہ آکھاں او کون آیا جیندے آون تے بہاراں مسکرا پئیاں۔ اس ذات پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو، ان کی آل پہ، ان کے اصحاب پہ، ان کی امت پہ۔ انسان محسوسات کی دنیا میں رہتا ہے، جب تک وہ کسی چیز کو خود محسوس نہیں کرتا، اس کو جانچ نہیں لیتا، تب تک اس کو یقین نہیں آتا۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم بنائی، پھر ہمیں اس کو محسوس کروایا۔ محسوس کرانے کے لیے رب کریم نے ایک طریقہ اختیار کیا، اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں کی سیر کرائی، جنت بھی دکھائی، جہنم بھی دکھائی، اور مرنے کے بعد جو بھی حالات ہوتے ہیں اور محشر میں جو بھی ہوگا سب کی مشاہدات کرائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو مشاہدات کرائے گئے، یہ حالت بیزاری میں، یہ نہیں کہ نیند میں، حالت بیزاری میں آپ تشریف لے گئے تھے، ہمارا یہ ایمان ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ باتیں، وہ چیزیں اپنی امت کو بتائیں۔ پچھلے جمعہ میں نے آپ کو جنت کا ایک تصور پیش کیا تھا جو قرآن و حدیث کی شکل میں ہم سنتے ہیں، کیونکہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ انسان محسوسات کی دنیا میں رہتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ بجلی چمک رہی ہے، یہ بجلی نظر نہیں آتی، بجلی آپ اس کی کوئی شکل نہیں ہے، ہوا ہے اس کی کوئی شکل نہیں ہے، جب آپ کو لگتی ہے تب آپ کو پتہ چلتا ہے ہاں جی ہوا چل رہی ہے۔ بجلی جب تک آپ کو اس کو کرنٹ نہیں لگے گا آپ کو پتہ نہیں چلے گا ہے یا نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت بیزاری میں وہاں کے مشاہدات کرائے، وہاں کی سیر کرائی۔ آج ہم اللہ کے فضل سے جنت کے اندر جائیں گے اور دیکھیں گے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کیا تعلیمات دی ہیں اور کیا بتایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی انسان جنتی ہے یا جہنمی ہے،
خواہ اس کا جو بھی ٹھکانہ ہے، جب وہ قبر میں جاتا ہے تو اس کو اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو جب تم میں سے کوئی آدمی فوت ہوتا ہے تو اسے صبح شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ اگر جنتی ہے تو جنت اس کو نظر آتی ہے، وہ دیکھتا ہے، اگر وہ جہنم میں جائے گا تو اس کو جہنم دکھائی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس کو قبر ہی میں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا۔ کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں ان کو کہہ دیا یا آ کے اطلاع دی کہ فلاں شخص کو میں نے جنت میں دیکھا، یا کسی کے متعلق پیشن گوئی کی کہ یہ شخص جنتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں سو رہا تھا، میں نے اپنے آپ کو جنت میں پایا۔ میں نے ایک محل کے اندر کونے میں ایک عورت کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، تو میں نے پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ تو انہوں نے مجھے بتایا یہ عمر بن خطاب کا گھر ہے۔ مجھے عمر کی غیرت کا خیال آ گیا اور میں پیٹ پھیر کے واپس چلا آیا۔ سیدنا عمر رونے لگ گئے۔ یہ حدیث متواتر سے کچھ الفاظوں کے ہیر پھیر سے بہت سی احادیث میں آئی ہے، اور فرمایا یا رسول اللہ کیا میں بھی آپ سے غیرت میں کروں گا؟ عمر کی یہ مجال جس نے ہمیں یہ سکھایا ہے غیرت کیا ہوتی ہے، کیا میں اس سے غیرت کروں گا؟ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ جنت نعمتوں سے بھری ہوئی ہے۔ سب سے جو اعلیٰ قسم کی جنت ہے، درجات ہیں جنت کے بھی، اس کا نام ہے جنت العدن۔ اہل ایمان کے لیے سدا بہار جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ وہ وہاں سونے کے کنگن پہنیں گے اور سبز رنگ کے باریک ریشم اطلس و دیبا کے کپڑے پہنیں گے، اونچی مسند پر تکیہ لگا کر بیٹھیں گے۔ بہترین اجر ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کی۔ سورہ کہف۔ جنت میں جتنے بھی اللہ نے محلات تیار کیے ہیں اپنے پیارے بندوں کے لیے، وہ موتی، سونے، چاندی، لولو، مرجان، یاقوت اور زعفران سے بنے ہوئے ہیں۔ سیدنا ابو سعید سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز موت ایک مینڈی کی شکل میں جنت اور جہنم کے درمیان کھڑی کی جائے گی اور اسے ذبح کیا جائے گا۔ جنتی اور جہنمی لوگ اسے دیکھ رہے ہوں گے۔ اگر خوشی سے مرنا ہوتا تو وہ لوگ اس کو دیکھ کے مر جاتے، کیونکہ وہ ہمیشہ جو جنت میں رہنے والے ہیں وہ دیکھتے اور خوشی سے مر جاتے، اور وہ لوگ بھی مر جاتے جو جہنم میں جانے والے ہیں ڈر سے، خوف سے کہ اس کے بعد انہیں موت نہیں آئے گی۔ جانتے ہیں کہ جنت کی صرف خوشبو، جنت کو تو چھوڑیں، جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آئے گی۔ اگر ایک انسان 40 سال سفر کرتا رہے، کتنا سفر کرے گا آپ اندازہ لگائیں۔ 40 سال کے بعد جس مقام پہ پہنچے گا جنت کی خوشبو وہاں تک آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی ناحق کو قتل کیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ ناحق قتل ہونے والا چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، اگر آپ نے کسی کے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی ہے، اسے قتل کر دیا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ جنت کی خوشبو تک بھی نہیں پائے گا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ جنت کی نعمتیں، درجے
دیکھنے کے بعد اہل جنت کی حسرت، وہ ایک حسرت کریں گے دل میں. کیا حسرت کریں گے؟ آئیے پوچھتے ہیں اپنے آقا سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت یا جنتی کو کسی چیز پر اتنی حسرت نہیں ہوگی جتنی اس بات پہ ہوگی کہ دنیا میں میں غافل رہا، اللہ کو یاد نہیں کرتا تھا، کاش وہ وقت مجھے مل جائے اور میں اللہ کی فرما برداری میں وقت گزاروں. جانتے ہیں سب سے پہلے جنت میں کون قدم رکھے گا؟ وہ ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا قیامت کے روز سب سے پہلے جنت کے دروازے پر میں آؤں گا، دروازہ کھٹکھٹاؤں گا. جنت کا دربان یا خارزن جو بھی لفظ کہیں، پوچھے گا کون ہے؟ میں جواب دوں گا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہے گا، یہ بات سننے کے قابل ہے، حدیث کو غور سے سنا کریں، اس کے لفظوں پہ غور کیا کریں. یہاں آتے ہیں 10 منٹ کے لیے، 15 منٹ کے لیے یا 20 منٹ، آدھے گھنٹے سے زیادہ خطبہ نہیں ہوتا. لفظوں کو غور سے سنا کریں اور اس کی تہ میں جایا کریں. دروازہ کھٹکھٹایا جا رہا ہے تو وہ پوچھے گا کون؟ آپ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آگے کی بات غور سے سنیے، بڑی باریک بات ہے. وہ کہے گا مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا تھا کہ میں کسی کے لیے دروازہ نہ کھولوں سوائے آپ کے لیے، اس لیے اس نے پوچھا کون؟ آپ نے کہا محمد. تو اس نے کہا مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے. کتنی بڑا اعزاز ہے. کوئی بھی چلا جائے، کوئی بھی نبی چلا جائے، کسی کے لیے نہیں کھلے گا دروازہ. حضرت سہیل بن سعد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، جن میں سے ایک کا نام ریان ہے، جس میں سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی دروازے سے حج و عمرہ کرنے والے جائیں گے، کسی دروازے سے صدقہ و خیرات کرنے والے جائیں گے، کسی دروازے سے متقی پرہیز جائیں گے، کسی سے انبیاء جائیں گے، کسی سے شہداء جائیں گے. کیٹیگری ہوگی. قربان جائیں سیدنا صدیق اکبر کی ذات پہ، لاکھوں کروڑوں رحمتیں ہوں ان کی قبر مبارک پہ. انہوں نے کہا آقا کوئی ایسا بھی شخص ہوگا جس کو 8 دروازوں سے جانے کی اجازت ہوگی، 8 دروازے پکاریں گے میری طرف آؤ؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدیق وہ تم ہو. جس کو 8 دروازے پکاریں گے صدیق کے لیے 8 دروازے کھل جائیں گے. 8 دروازے سے آواز آئے گی مرحبا مرحبا. یہ ہے مقام، یہ ہیں وہ لوگ جو پرفیض نبوت ہیں، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی. پھر اللہ نے بھی ان کو وفا کا بدلہ دیا، صلہ دیا. جنت میں ایک مقام ہے، اعلیٰ درجے کا مقام ہے، جس کو مقام المحمود کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے اللہ تعالیٰ سے مقام المحمود کی دعا مانگا کرو. جیسے ہم اذان کے بعد کہتے ہیں اللہم عزت دعوت و تامہ و صلاۃ القائمہ آت محمد وسیلۃ والفضیلہ درجہ رفیع مقام المحمود اتا. یہ ہم جو دعا پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے لیے یہ دعا پڑھے گا میں اسے قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا. آپ نے فرمایا میرے لیے جب درود پڑھو تو اس کے بعد یہ دعا ضرور پڑھا کرو اذان کے بعد کہ اللہ مجھے وہ مقام عطا فرمائیں. آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے صرف ایک آدمی کو وہ مقام عطا فرمائیں گے، اور مجھے امید ہے میرا رب وہ صرف مجھے ہی عطا کرے گا. مقام المحمود. مقام المحمود کہاں ہوگا؟ تھوڑی سی اس کی آپ کو وضاحت کر دیتا ہوں. اللہ کے عرش کے نیچے سب سے اوپر، اللہ کے عرش کے نیچے جو مقام ہوگا مقام المحمود، اس کو مقام المحمود کہا جاتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے امید ہے اپنے رب سے کہ وہ اللہ تعالیٰ مجھے عطا کریں گے. اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والوں کے گھر مشرق اور مغرب سے طلوع ہونے والے چمکدار ستاروں کی طرح
آپ دیکھیں گے پتہ چلے گا یہ وہ لوگ ہیں جو محبت بھی کرتے تھے تو اللہ کے لیے، نفرت بھی کرتے تھے تو اللہ کے لیے۔ ہماری آج نفرتیں اور محبتیں نہ اللہ کے لیے ہیں، نہ اللہ کے رسول کے لیے ہیں، اپنی ذات کے لیے ہیں۔ ہم دوسروں پہ الزام لگا دیتے ہیں، دوسروں پہ اعتراضات کر دیتے ہیں، جبکہ ہمارا لینا دینا بھی نہیں ہوتا۔ وہ کون، ہم کون، لیکن فطرت بن گئی ہے کہ ہم نے اعتراض کرنا ہے، دوسروں پہ طنز کرنا ہے، بغض رکھنا ہے، کینہ ہے ہمارے دلوں میں۔ لیکن یہ لوگ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت اور نفرت کرتے تھے، ان کے محلات مغرب اور مشرق میں اس طرح نظر آئیں گے جیسے چمکدار ستاروں کی طرح نظر آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے سے محبت کرنے والوں کے گھر جنت میں تمہیں اس طرح دکھائے گا جیسے مشرق یا مغرب سے طلوع ہونے والے ستارے آپ دیکھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ بتائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو محبت بھی کرتے تھے تو میرے لیے، اور کسی سے نفرت بھی کرتے تھے تو میرے لیے۔ اہل جنت ہر سانس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و حمد و ثنا بیان کریں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے مردوں اور عورتوں کا جو گروہ، جو گروپ جنت میں جائے گا، اس کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، لوگ انہیں دور سے پہچان لیں گے۔ پھر ان کی خصوصیات بیان کی گئی ہے، ان کو رفع حاجت نہیں ہوگی، نہ ان کو پیشاب آئے گا، نہ پخانہ آئے گا، یا ناک سے کچھ نہیں نکلے گا۔ ان کے اگر پسینہ بھی آئے گا اللہ تعالیٰ پسینہ خود دیں گے ان کو، کس لیے کہ ان کے پسینے سے